ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ دوستان گرامی قدر، امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے انتہائی مشہور و معروف ولی کامل گزرے، ان کے زہد اور تقوی کے حوالے سے ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ایسے شاندار واقعات ہیں کہ عام عوام الناس کے دلوں میں بھی ان واقعات کو سننے کے بعد دل میں اصلاح اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطباء اور ائمہ مساجد ہیں ان کو بھی اپنی تقریروں کے لیے بہترین مواد ملے گا۔ تو واقعات شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے اور اکثر علماء کرام کی زبان پہ یہ جملہ رہتا ہے۔ امام اوزاعی فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی زندگی میں انسان جتنا بھی رات کی تنہائی میں لمبا قیام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا، قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے سادہ سے انداز میں ایک چھوٹے سے جملے میں امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ نوافل کے لیے کھڑا ہوں گے، قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ امام اوزاعی اولیاء کاملین کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا۔ آپ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو جب حضرت جناب سفیان ثوری کو پتہ چلا نا، اب حضرت سفیان ثوری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑے اکابر اولیاء اور علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کو پتہ چلا کہ امام اوزاعی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ شریف آ رہے ہیں، تو آپ مکہ شہر سے باہر امام اوزاعی کے استقبال کے لیے حضرت سفیان ثوری نکلے۔ جس قافلے کے ساتھ حضرت امام اوزاعی تھے نا، سفیان ثوری گئے اور امام اوزاعی کی سواری کی جو لگامیں تھی نا وہ اپنے گلے میں ڈال لی، اور آگے آگے چلتے ہوئے آواز لگا رہے تھے کہ ہمارے امام آ گئے، ہمارے امام کی سواری کے لیے تم سارے لوگ راستہ چھوڑ دو، اور فخری انداز میں امام اوزاعی کی سواری کی وہ جو لگامیں تھی وہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے اسی طرح لیے انہیں مکہ شہر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ امام اوزاعی کا مقام تھا اولیاء کاملین کے نزدیک۔ عبادت بے انتہا کرتے تھے علماء، ان کی عبادت اور ان کے مقام کی وجہ سے ان کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے۔ لیکن آپ کو جو بات بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی بلند مرتبہ شخصیت اور بے انتہا عبادات کا ذخیرہ جمع کرنے کے باوجود بھی امام اوزاعی کے دل میں اللہ پاک کا ڈر اور خوف کس قدر تھا۔ یہ واقعہ سنیے۔ امام اوزاعی کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے اس نے نا ایک شہد سے بھرا ہوا گھڑا مٹکا امام اوزاعی کی خدمت میں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد عرض کرتا ہے، حضرت میں نے سنا ہے کہ جو ہمارے شہر کا بادشاہ ہے نا وہ آپ کا بڑا عقیدت مند اور ارادت مند ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو میں یہ آپ کے لیے نا یہ تحفہ لایا تھا، شہد کا بھرا ہوا مٹکا۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ ایک سفارشی خط لکھ دیں بادشاہ وقت کے نام، کہ وہ میرا سالانہ وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے میرا سالانہ وظیفہ مقرر کر دے۔ حضرت امام اوزاعی نے جب یہ بات سنی نا، سننے کے بعد آپ نے فوراً کاغذ قلم منگانے کے بعد ایک خط لکھا بادشاہ وقت کے نام۔ اور کیا خط لکھا، اس میں الفاظ کیا تھے؟ آپ لکھتے ہیں بادشاہ وقت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے بادشاہ، جو تو مجھے سالانہ وظیفہ دیتا ہے نا وہ میرا نام کاٹ کے میرا وظیفہ اس آدمی کو دے دے۔
آپ نے یہ خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد امام اوزائی نے اس نوجوان کو دیا، اس آدمی کو دیا. اس نے جب خط کے مندرجات پڑھے نا تو حضرت امام اوزائی کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضرت آپ اگر اپنا وظیفہ میرے نام جاری کرا دیں گے تو پھر آپ کیسے زندگی کی گزر بسر کریں گے؟ کیا شاندار جملے بولے امام اوزائی نے، دل کے کانوں سے سننے کے لائق ہیں. امام اوزائی فرماتے ہیں تیرا بھروسہ ہے ان دنیا کے بادشاہوں پر اور میرا بھروسہ ہے اس مالک الملک کی ذات پر، اس بڑے بادشاہ کی ذات پہ میرا بھروسہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اب جب وہ خط لے کے آدمی وہاں سے جانے لگا نا، نکلنے لگا، تو امام اوزائی نے اسے مخاطب کیا. آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، جاتے ہوئے یہ اپنی شہد کا جو تم گھڑا بھر کے لائے تھے یہ بھی ساتھ ہی لیتے جاؤ. اس آدمی نے کہا آپ نے تو میرا اتنا بڑا کام کیا ہے، میں یہ گھڑا کیوں لے کے جاؤں، میں تو یہ آپ کے لیے تحفتن اور ہدیتن لے کے آیا تھا. حضرت امام اوزائی فرماتے ہیں بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اب اگر تم یہ تحفہ، یہ شہد کا بھرا ہوا مٹکا لے کے نہ گئے تو میرے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا ہے کہ کہیں یہ رشوت میں شمار نہ ہو جائے، اور اگر یہ رشوت میں شمار ہو گیا، شامل ہو گیا، تو مجھے پھر ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن جب اوزائی اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو اس وقت پھر اس ایک شہد کے گھڑے کی وجہ سے میرے تمام اعمال کو وہ جو ضبط نہ کر لیا جائے یا انہیں رد اور مسترد نہ کر دیا جائے. تو لہذا اوزائی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو قیامت والے دن اس ایک گھڑے کا حساب پیش کر سکے، اس لیے یہ تم اپنا گھڑا بھی ساتھ لے جاؤ. اب وہ آدمی وہ گھڑا بھی ساتھ لے گیا اور وہ رکا بھی ساتھ لے گیا. لیکن حضرت امام اوزائی کے یہ جو جملے ہیں، یقین جانے اگر ہم اسے اپنی گرہ میں باندھ لینا تو ہماری ساری زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے گی. امام اوزائی نے ہمیں سبق کیا دیا. آپ پھر ایک مرتبہ حضرت امام اوزائی کی حالات و واقعات کو دیکھیں. بہت بڑی، بہت زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی کثرت کی وجہ سے علماء اور اولیاء کے دلوں میں آپ کا ایک خاص اور بلند مقام بن چکا تھا. لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ پاک سے ڈرتے کتنا ہیں کہ جو ایک آدمی خود جان کے توفتاً گھڑا دے رہا ہے اسے بھی قبول نہیں کرتے بھی اس ایک گھڑے کی وجہ سے میرے اعمال نہ برباد ہو جائیں. اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم دنیا کی محبتوں اور چکروں میں مبتلا ہو کے اللہ پاک کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، گناہ ہم اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ہمارے دل میں یہ خوف اور یہ ڈر ہمارے دل میں نہیں جاگزیں ہوا کہ قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ پاک کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس وقت ہم یہ کیے گئے گناہوں اور چھوڑی گئی جان بوجھ کے نمازوں کا حساب اللہ پاک کو کس طرح پیش کریں گے. امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.